بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس چیپٹر کا آغاز کیا تھا علم کی فرضیت و فضیلت، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے ریڈنگ بھی کر لی، اس کی ہم نے لانگ کوشچن آنسرز بھی سارے کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، سارے کے سارے۔ اب ہم نے آج جو کوشچن کرنا ہے وہ کرنا ہے اس چیپٹر کے شارٹ کوشچن آنسرز، ٹھیک ہے۔ تو چلیں بیٹا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا جو شارٹ کوشچن ہے وہ ہے علم کے معنی اور اس کا مفہوم بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے علم کے معنی؟ تو آپ کو پتہ ہوں گے علم کے معنی ہے جاننا اور آگہی حاصل کرنا، جانا، واقف ہونا اور معرفت حاصل کرنا ہے، جبکہ اسلام میں محض علم حاصل کرنے کو نہیں، علم محض جاننے کو علم نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک، یعنی کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ علم۔ اس کے بعد ہے بیٹا اس آیت کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو تھرڈ کوشچن ہے وہ ہے حدیث کی روشنی میں علم کی فرضیت تحریر کریں۔ تو علم کی فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی کہ علم حاصل کرنا، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا شارٹ کوشچن نمبر 4، بدر کے غریب قیدیوں کی آزادی کے لیے کیا شرط رکھی گئی تھی؟ جن قیدیوں کے پاس فدیہ کی رقم نہ تھی، فدیہ کہتے ہیں جب کسی غیر مسلم کو پکڑا جاتا ہے تو وہ جو رقم دے کر خود کو آزاد کرواتا ہے اس کو فدیہ کہا جاتا ہے، ان کی رہائی کی یہ شرط رکھی گئی کہ اگر ان کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ یعنی اس چیز یہ اتنی بیسک بات ہے کہ بیٹا اس بات سے ہمیں مطلب رہنمائی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی علم کی کیا فضیلت تھی۔ اس کے بعد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی پھلواریاں کسے قرار دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی پھلواریاں علم کی مجلسوں کو قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انما بعثت معلما کا ترجمہ لکھیں کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد ہے قرآن کی روح سے زیادہ تقوی والے انسان کون سے ہیں؟ تو قرآن کی روح سے زیادہ تقوی والے لوگ اہل علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا اصل حقدار کسے قرار دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ، یعنی کہ وہ دولت ہے جو گمشدہ ہے تو وہ جہاں سے بھی میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا علم ایک ہمہ گیر عمل ہے، حدیث سے واضح کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، یعنی کہ ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ علم ایک مسلسل اور ہمہ گیر عمل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا لاسٹ کوشچن ہے حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، آپ اس بات کو حدیث سے واضح کریں۔ تو ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی ایک جگہ تو فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، اور ایک جگہ اور فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی کبھی بھی وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ سیر ہونا کہتے ہیں حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ علم مومن سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تو تھے آپ کے 8 شارٹ کوشچن آنسرس، 10 ان کو دیکھ لیجئے گا، اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔